میں ہوں پیر عبداللطیف توسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل توسوی میڈیا۔ تو ناظرین، میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ایسی ویڈیو لے کے اور ایسا وظیفہ لے کے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر گوارا نہیں کرتے، آپ کو دیکھ کر ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میاں کو بیوی کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، بیوی کی میاں کو باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے اگر معاملات ہیں کہ آپ کی بن نہیں پاتی، یعنی کہ لڑائی جھگڑے آپ کے ختم نہیں ہوتے، تو میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے چلا ہوں کہ جس سے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کاش کہ کچھ دن پہلے ہمیں یہ وظیفہ مل جاتا۔ اس کی ایسی تاثیر ہے، لیکن کرنا اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، کرنا اس کو اچھے طریقے سے ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ آگے کوئی میٹھی چیز آپ نے رکھ لینی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو آپ نے رکھ لینی ہے، اور اول آخر تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کے درمیان آپ نے 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ یہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آیت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو آپ کے سامنے مٹھائی کوئی میٹھی چیز پڑی ہوگی اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور وہ دم کی ہوئی چیز آپ نے جو کہ آپ سے کوئی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں یا جن سے آپ کی بن نہیں پاتی یا گھر والے آپ کی بات پر غصہ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو آپ نے ان کو کھلانی ہے۔ جب آپ ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے تابع دار بن جائیں گے۔ یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیں کہ کرنا آپ نے جائز کام کے لیے۔ اگر آپ ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ وظیفہ جائز کام کے لیے ہے، اور جائز کام کے لیے اجازت بھی ہے۔ ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ الٹا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جائز کام کے لیے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اس کے اثرات کو دیکھیں گے، آپ دعاؤں